بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نیب کی تیاریوں سے لگتا ہے کہ وہ مریم نواز کو گرفتار کرنے کے حکم پر عمل کرنے والی ہے۔ نیب نے 26 مارچ کو مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کو طلب کر رکھا ہے۔ پنجاب حکومت نے مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب کے دفتر اور ارد گرد کے پورے علاقے کو باقاعدہ ریڈ زون قرار دے دیا ہے، جبکہ نیب کی درخواست پر 25 مارچ سے ہی نیب آفس کے ارد گرد رینجر اور پولیس تعینات کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے رینجر کی خدمات کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کر لیا ہے، جس کی وفاق کی طرف سے یعنی وفاقی محکمہ داخلہ کی جانب سے اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو مریم نواز کی پیشی کے موقع پر رینجر کی بھاری نفری تعینات کی جائے گی۔ پی ڈی ایم کی قیادت نے مریم نواز کی پیشی کے موقع پر کارکنان، ووٹر اور سپورٹر کو کال دے رکھی ہے۔ تو پی ڈی ایم کے کارکنوں کی بڑی تعداد مریم نواز کے ساتھ نیب آفس پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی مریم نواز جب نیب کے سامنے ایک بار پیش ہوئی تھی تو کارکنان ان کے ہمراہ گئے تھے، یا اس موقع پر یعنی پیشی کے موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد نیب آفس پہنچی تھی، تو وہاں امن و امان کا، لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو اب بھی نیب کے تیاریوں سے لگتا ہے کہ نیب مریم نواز کو صرف تفتیش کے لیے نہیں بلا رہی، بلکہ نیب کا ارادہ کچھ اور ہے، اور اسی لیے نیب کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب نیب کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مریم نواز کی گرفتاری کے حکم کی تعمیل کرے۔ تو نیب کے بارے میں تاثر عام ہے کہ نیب اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کہیں اور سے انہیں اشارے ملتے ہیں۔ تو مریم نواز کی ممکنہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر پی ڈی ایم کی قیادت نے مریم کے ساتھ جانے کا اعلان کر رکھا ہے، جس پر حکومت بھی بہت بڑا ری ایکشن دے رہی ہے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ مریم نواز کو اگر نیب گرفتار کرتی ہے تو اس گرفتاری سے اپوزیشن کی تحریک میں جان پڑ جائے گی، اور پی ڈی ایم کے لیے لانگ مارچ اور استعفوں کا مرحلہ مکمل کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں۔ اس قسم کے حالات میں جب پی ڈی ایم خود مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے اور اس پر بہت سے کوسچن مارک لگے ہوئے ہیں، تو مریم نواز کی گرفتاری حکومت کے لیے سیاسی طور پر نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے حکومت ہے یا واقعی نیب گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اور طاقت ہے، لیکن مریم نواز کو اگر گرفتار نہ کرنا ہوتا تو پھر یہ سارے لوازمات کی ضرورت نہیں تھی۔ رینجر، نیم فوجی دستوں کی تعیناتی اور علاقے کو ریڈ زون قرار دینے کا مطالبہ، یہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نیب مریم نواز کی گرفتاری اور ممکنہ رد عمل سے خوف زدہ ہے۔ اپوزیشن اس بات کا برملا اعلان کر چکی ہے اور بار بار کر رہی ہے کہ اگر مریم نواز کو کسی بھی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے گرفتار کیا گیا تو اپوزیشن یا پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این وہ خاموش نہیں رہے گی، اس پر بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ تو عمل کا خوف اپنی جگہ ہے، مگر رد عمل کا ڈر صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اگر کسی قسم کا بھی عمل یا رد عمل ہو جاتا ہے تو میرے نزدیک اس کی بینیفیشری حکومت نہیں ہو سکتی۔ حکومت کے لیے صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میرا گمان یہ کہ جو بھی لوگ مریم نواز کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد اپوزیشن کی تحریک کو دبانے سے زیادہ اس سے ہوا دینا ہے۔ تحریک میں جان پڑ جائے گی، اور پی ڈی ایم جو اس وقت پیپل پارٹی کے بدلتے ہوئے رویے کے باعث لڑکھڑا رہی ہے، وہ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ تو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی میں پچھلے کئی دنوں سے الفاظ کی جنگ چل رہی ہے۔ اس میں پیپل پارٹی زیادہ اگریسو نظر آتی ہے اور نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ اس کا جواب نہ دے، ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم کو قائم رکھنے کے ارادے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو پیپل پارٹی نے اپنی توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف کر رکھا ہے۔ چیئرمین سینٹ الیکشن میں شکست کے بعد اور پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو کچھ ہوا، زرداری صاحب کی سیدھی فائرنگ کے باعث پی ڈی ایم زخمی ہو چکی ہے۔ تو آصف زرداری پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتے، اور اس کی انہوں نے وجہ بھی بتا دی ہے۔ تو زرداری صاحب لڑائی سے ہاتھ اٹھا کر اب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے بھی کل اس بات کا ذکر کیا کہ
پی ڈی ایم کے اندر جو معاملہ طے وہ تھے، اس کے مطابق چیئرمین سینٹ کے لیے پیپل پارٹی کا امیدوار تھا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے جے یو آئی فے کے امیدوار تھے، اور یہ طے پایا تھا کہ اگر اپوزیشن لیڈر کے لیے بات ہوئی تو مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ووٹ ڈالا جائے گا، تو وعدہ مسلم لیگ نون سے کیا گیا تھا۔ لیکن اب وہ پیپل پارٹی جمہوریت کھیل رہی ہے، اور پیپل پارٹی کا موقف یہ کہ جس کی اکثریت ہے اپوزیشن میں وہ اپنا اپوزیشن لیڈر لے آئے، تو وہ اس کے لیے باقاعدہ لابنگ کر رہے ہیں۔ تو بلال بھٹو نے جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق سے ملاقات کی، اور وہ اس لیے کی کہ وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے کے لیے ان کی حمایت کریں۔ تو جماعت اسلامی کا سینٹ میں صرف ایک ووٹ ہے جو فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے، تو پیپل پارٹی پورے اتحاد کو سیٹ اسائیڈ کر کے، یعنی ایک طرف رکھ کر، اب اپوزیشن لیڈر کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے بے تاب نظر آتی ہے۔ تو سراج الحق نے بھی کل ملاقات تو کی ہے بلال بھٹو سے، لیکن جو میڈیا پر اطلاعات ہے اس کے مطابق سراج الحق نے پی ڈی ایم کا حصہ بننے یا کسی بھی پی ڈی ایم کی جماعت کو ووٹ دینے سے فی الحال تو معذرت ظاہر کی ہے۔ تو اس وقت سکور ایون ہے، جو جتنے ووٹ ہے پیپل پارٹی کے پاس اپوزیشن میں، اتنے ووٹ مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہے۔ تو جماعت اسلامی جو کہ ڈسائسو پوزیشن میں ہے، انہوں نے فی الحال اپنی پوزیشن کو سیو کر لیا۔ اب ایک طرف زرداری صاحب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے لڑائی نہیں لڑ سکتا، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ وہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو ان کی کمزوری ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کی بیٹی ہے جو اپنے مخالفین کو کھلم کھلا للکار بھی رہی ہیں، دھمکیوں کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں مریم نواز کو بھی جو دھمکی آئی تھی، اور وہ بڑی خوفناک دھمکی تھی، جس کے بعد مسلم لیگ نون نے بہت زبردست ریئیکشن کیا۔ یہ ریئیکشن نواز شریف کی طرف سے بھی آیا اور پھر باقی حلقوں کی طرف سے بھی آیا، تو اس کے بعد سے یہ تھوڑی سی بات دائیں بائیں ہو گئی ہے، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اور اس پر حکومت نے ابھی تک کوئی انکوائری نہیں کی کہ آخر مریم نواز کو دھمکی کس نے دی، اور دی بھی ہے یا نہیں دی۔ یہ انکوائری کرنا تو حکومت کا اور اداروں کا کام ہے، لیکن دوسری طرف کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس پر وہ بات نہیں کر رہے۔ تو مریم نواز جو ہے وہ تو ڈٹ کر کھڑی ہے دھمکی کے باوجود، اب انہیں گرفتار کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو بھی وہ گھبرا نہیں رہی اور نیب کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہیں۔ اب گھبرا وہ رہے ہیں جنہوں نے، مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں گرفتار کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، تو نیب اپنے ارادے کو کسی بھی وجہ سے اگر پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکی تو اس کا اپوزیشن کو فائدہ نہیں، نقصان ہی ہونا ہے، اپوزیشن کا اتحاد ڈگمگاتا رہے گا۔ بلال بھٹو نے لاہور میں میڈیا کے سامنے ایک بار پھر نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ سلیکٹڈ نہیں ہے۔ دو تین انہوں نے سوال بھی اٹھائے، اور لاہور کے ایک خاندان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ماضی میں سلیکٹڈ ہوتا رہا ہے، تو ان کا نشانہ واضح طور پر شریف خاندان تھا۔ اگر میں نے مسلم لیگ کا وائس پریزیڈنٹ پہ کامنٹ کرنا ہوتا تو میں اپنا وائس پریزیڈنٹ کو کہتا کہ وہ کامنٹ کرے۔ اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے۔ لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے۔ میں یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ ہمارا لانگ مارچ کے 10 دن پہلے ہم استعفیٰ کو لانگ مارچ سے نہ۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پیپل پارٹی اپنی ایک سیاسی پوزیشن لے چکی ہے۔ اب پیپل پارٹی نے سارا معاملہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پر ڈال رکھا ہے کہ وہ بتائے گی کہ استعفے دینے ہیں یا نہیں، اور یہ پاکستان کی جو بڑی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ جو کام انہوں نے نہ کرنا ہو یا جسے ڈیلے کرنا ہو وہ پارٹی کی رائے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ پارٹی کے لوگوں کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں فیصلے ان کے قائدین کرتی ہیں، اور جو قائد کہہ دیتا ہے سب کو ماننا پڑتا ہے۔ تو اب دونوں سیاسی جماعتوں میں وجہ نزاع اسمبلیوں سے استعفے دینے کے معاملے پر ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت پی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے تک انہوں نے انتظار کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ بقول مولانا فضل الرحمان وہ درمیانی راستہ نکال چکے ہیں، اور وہ پیپل پارٹی کے حق میں ہے، یعنی پیپل پارٹی کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ سب سے آخر میں ریزائن کریں، سندھ اسمبلی سب سے آخر میں ڈیزالو کریں، اور اس وقت کریں جب انہیں یہ یقین ہو جائے کہ حکومت جا رہی ہے، تو پیپل پارٹی استعفوں کا یعنی اس وقت اہتمام میں حجت کر لے گی۔ اس سے پہلے بڑے بڑے مرحلے ہیں، لانگ مارچ ہونا ہے، دھرنا ہونا ہے، اور قومی اسمبلی سے ریزائن ہے۔ یہ تین مرحلے جب مکمل ہو جائیں گے تو صورتحال واضح ہو چکی ہوگی کہ
قومی اسمبلی سے ریزائن دے کر کیا امپیکٹ آیا ہے؟ کیا حکومت انڈر پریشر ہوئی ہے یا حکومت گر گئی ہے، گرنے والی ہے تو یا ڈاواڈول ہو گئی ہے؟ تو پھر پیپل پارٹی کے پاس اگر یہ صورتحال ہوئی تو پیپل پارٹی کے پاس چوائس ہوگی کہ وہ سندھ اسمبلی توڑ دے، اور اگر حکومت کھڑی رہی، مضبوط رہی، تو بھی سندھ اسمبلی محفوظ رہے گی، ان کو وہاں سے بیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی تو پیپل پارٹی سے صرف قومی اسمبلی کے استعفے مانگے جا رہے ہیں، اس پر بھی ابھی پیپل پارٹی تیار نہیں ہے۔ تو پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ چلے ابھی وقت ہے، اصل میچ تو رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا۔ پیپل پارٹی اگلے مہینے یعنی 4-5 اپریل کو فیصلہ کرے گی، تو پی ڈی ایم بھی اپنا لائحہ عمل اس وقت تک تیار کر لے گی۔ اس دوران اگر مریم نواز والا ایپیسوڈ ہو جاتا ہے اور ان کو نیب تحویل میں لے لیتی ہے تو پھر کسی کے پاس بھی پیچھے ہٹنے کے لیے آپشن نہیں رہ جائے گا، اور چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے پیپلز پارٹی کو احتجاج کا حصہ بننا پڑے گا۔ یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور گفتگو کر رہے ہیں ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب، اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے آخر کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا، لیکن کرپٹ لوگوں کو خان صاحب کیوں نہیں پکڑ پا رہے؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر ذرا ان کا تبصرہ سنتے ہیں اور پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر اپنا فیڈ بیک دے سکوں۔ واچ دس۔ کہ جی نیب وغیرہ عمران خان جو ہے پیسے نکلوا نہیں سکے، وہ لنڈن میں گئے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں جن سے پیسے نکلوانے تھے، نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کیا آپ نے بغیر نام لیے ہوئے، تو عمران خان کون سے پیسے نکلوا سکے آج تک؟ شوگر مافیا سے پیسے نکلوائے انہوں نے، آٹا مافیا سے، ادویات، ان سب سے نکلوائے۔ ایکچولی جو بات یہ سمجھے نہیں، دیکھیں میری بات سنیے، اس پاکستان میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے کہ جو شخص بھی یہاں پہ نیب کوئی بھی نعرہ لگائے کہ میں نے کرپشن ختم کرنی ہے اور میں چھوڑوں گا نہیں، تو سارا پاکستان اس کا ایک طرف ہو جائے گا اس کے خلاف اور وہ اکیلا ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کرپشن بڑے لمبے وقت تک چلی ہے، کرپٹ مافیا اتنا زیادہ مضبوط ہو چکا ہوا ہے، اس کی جیبیں اتنی بڑی ہیں کہ آج باقی کا نظام ہوسٹیج ہے۔ اور نہیں جلال صاحب مجھے ایک بات بتائیں، لوگوں کو بڑی غلط پرسیپشن جاتی ہے جب یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر بھی جو ہے، آل پاورفل پرائم منسٹر، وہ اپنی ناک کے نیچے شوگر مافیا کو پکڑ نہیں سکتا، وہ بے بس ہے، وہ آٹے والوں کو بھی پکڑ نہیں سکتا، وہ جن لوگوں نے ادویات کو 500% بڑھایا ان کو بھی نہیں پکڑ سکتا، تو وہ پرائم منسٹر کیوں ہے؟ وہ گھر چلا جائے، گھر جا کے بیٹھے آرام سکون سے۔ نہیں دیکھیے، کام سب لوگ اسی طرح کام کریں گے، نہ پہلے کسی نے پکڑا نہ پکڑے گا، کوئی پکڑا جا ہی نہیں سکتا نا۔ جب اقتدار اور یہ کرپشن کا کام ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں جلال صاحب، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف زرداری اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے دور میں بھی کرپشن تھی، کوئی پکڑا نہیں گیا، ان کے دور میں بھی کرپشن کوئی نہیں پکڑا جا رہا۔ اس میں یہ فرق ہے کہ وہ اس پہ خود کرپشن کا الزام نہیں عمران پہ، لیکن وہ کرپٹ کو کر کچھ نہیں تھا، کرپٹ کو نہیں سر، لیکن ایک بات ہے سر، ان کے قریب ترین لوگ، نہیں سر میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا جلال صاحب، جی آپ مثال دیں جو ہے اس کو ہر روز ایک کیس سے بری ہوتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے؟ سر عزیر بلوچ میں تو آپ کو پتا ہے نا گورنمنٹ کا اختیار ہے نہ اپوزیشن کا اختیار ہے، لیکن میرا سوال آپ سے خان صاحب سے جو اصل شکوہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جتنے کام کرنے کے دعوے اور وعدے کیے ان میں سے ایک بھی کام وہ نہیں کر سکے۔ جن لوگوں پر انہوں نے سخت سنگین الزام لگائے، ملک کی دولت لوٹنے کا الزام لگایا، نہ ان کے خلاف الزام ثابت کر سکے، نہ ان سے دولت نکلوا سکے، تو اس کا ذمہ دار ان کے چاہنے والے اس موجودہ نظام کو قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ جواز مانا جا سکتا ہے، گو اس نظام کو بھی خان صاحب نے تبدیل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ریفارمز لے کر آئیں گے اور یہ نظام تبدیل ہو جائے گا، لیکن چلے ریفارمز نہیں لا سکے، اس نظام کو انہوں نے کرپٹ قرار دے دیا، یا یہ کہا جی اس نظام کے اندر بڑی خرابیاں، بڑا وقت لگے گا، تو یہ جواز کس حد تک مان لیتے ہیں کہ خان صاحب کے مخالفین خان صاحب سے زیادہ تگڑے ہیں یا نظام بہت کمزور ہے۔ لیکن جو اصل سوال یہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، دائیں بائیں بیٹھ کر کرپشن سے اپنا منہ لال کیا ہے، وہ خان صاحب کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ خان صاحب نے خود پر
ایمانداری کا ٹیگ لگا رکھا ہے، لیکن ان کی ناک کے نیچے پیٹرول، چینی، آٹا، گندم، ادویات، کون کون سا ایسا کام ہے جس میں لوگوں نے اربوں روپے نہیں کمائے؟ تو کرپشن کی درجنوں مثالیں موجود ہیں، اور خود خان صاحب نے انکوائریاں کرائی ہیں، اور انکوائری کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آیا ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو اس وقت حکمران طبقے میں شامل ہیں یا حکمران طبقے کے ساتھ ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ خان صاحب کرپشن ختم کرنے نہیں آئے، بلکہ کرپشن کی بہتی گنگا میں بہت سے لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اب چونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں تو پرائم منسٹر پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ ایسے الزام لگانے والا بچ کے جائے گا کہاں؟ خود پھنس سکتا ہے۔ تو لوگ انہیں ایماندار کہہ کر بیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ چوکیدار کے سامنے چوری ہو رہی ہو، لوگ سامان اٹھا کے لے جائے یا مال لے جائے، اور چوکیدار نہ چوروں کو پکڑے نہ کچھ اور کرے، خود بیٹھ کے دیکھتا رہے، پھر بھی لوگ چوکیدار کو پھولوں کے ہار پہنا کر یہ کہے کہ چوکیدار تو بڑا ایماندار ہے کیونکہ چوری اس نے نہیں کی، چوری کسی اور نے کی ہے، چوکیدار کا کیا قصور؟ تو کون اس لاجک کو تسلیم کرے گا؟ ایک بڑا مشہور شعر ہے، شاید اگر میں صحیح طرح بیان کر سکوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے آصف الزرداری کے حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں چاہتے۔ وجہ کیا تھی یہ بھی رانا ثناء اللہ نے بیان کی۔ تو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے یہ موضوع، زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کو لے کے، ان کی کنفیشن کو لے کے تو گفتگو کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ۔ تو پہلے سنتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیا ہوا، رانا ثناء اللہ کی زبانی۔ زرداری صاحب نے کوئی تقریر تو کی ہے، میرا خیال ہے کوئی 1 گھنٹے کی سپیچ کی ہے انہوں نے، کوئی 50 منٹ کی، اور ابھی ان کی 20-25 منٹ سپیچ ہوئی تھی تو اسی وقت جو ہے وہ لوگوں نے آ کے بتا دیا کہ جی باہر یہ تماشا چل رہا ہے، اور زرداری صاحب کو باقاعدہ ان کی سپیچ میں روک کے انہیں یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی تقریر اس طرح سے جا رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے تھوڑا سا پینترا بھی بدلا، پھر انہوں نے کہا کہ جی میں تو بڑا کمزور ہوں، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ نہیں سکتا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ میرا تو کوئی اور ہے نہیں۔ تو پھر انہوں نے اس قسم کی کافی کمزور باتیں بھی کی، جو بعد میں جب وہ بھی شیئر ہوئی ہے میڈیا سے، تو پھر اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی تحریک، پی ڈی ایم کا مارج وجود میں ہے نا، تو ان چیزوں کے پھر کیا مانے؟ زرداری صاحب نے اس میں جو ہے وہ یہ باتیں کی تھی، یہ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان کی اپنی آواز میں یہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے لڑ نہیں سکتے، اعتراض اس بات پر ہے کہ وہ لڑائی کا تاثر کیوں دیتے ہیں، یعنی ماڑی سی تے لڑی کیوں سی۔ اس میں کوئی شک نہیں، سیاست میں سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی خاندان نے دی ہیں تو وہ بھٹو خاندان ہے، جو خود کو تاریخ کے انتہائی درست سمت رکھنے کے عزم میں قربانیاں دیتا چلا آیا ہے۔ تو قربانیاں دینے کا حوصلہ بھٹو خاندان میں تھا۔ بلاول بھٹو اس وقت بھٹو خاندان کی واحد نشانی ہے۔ اس نشانی کو زرداری صاحب اگر بچانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ مارجن دیا جا سکتا ہے کہ ان کے سینے میں ایک باپ کا دل ہے۔ تو سیاسی معاملات اپنی جگہ پر، مگر طاقتور حلقوں سے ٹکرانے کا انجام وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اپنی جگہ آصف الزرداری بھی ٹھیک ہے، اگر ان کے 2-4 بیٹے ہوتے تو شاید وہ طاقتور لوگوں سے لڑائی مول لے لیتے، رسک لے لیتے۔ لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے پیپل پارٹی نے اپنی پالیسی چینج کی ہے۔ زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات بنا کر رکھے ہیں اور اسی وجہ سے وہ سیاست میں سروائیو کر رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب کے پاس بلاول کے سوا کھونے کو کچھ نہیں ہے، تو ان کے تحفظات سمجھ میں آتے ہیں، اس پر انہیں ماتون نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہتے وہ صحیح رہے ہیں، جبکہ نواز شریف کے پاس آپشنز ہیں۔ نواز شریف ایک بڑے لیڈر ہیں اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں نواز شریف کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، باقی صوبوں میں بھی ہے لیکن پنجاب بنیادی طور پر لیڈ کرتا ہے۔ تو ان کے پاس ایک حوصلہ مند بیٹی بھی ہے۔ اب نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس آپشنز ہیں اور وہ لڑ کر بہت سی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں،
بہت سے لوگوں کو جو اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں انہیں وہ واپس دھکیل سکتے ہیں. تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے, اس حوالے سے وہ ٹھیک سوچتے ہیں اور وہ میدان میں موجود بھی ہے. جبکہ زرداری صاحب نے جو ایکسکیوز دیا ہے وہ ایکسکیوز اپنی جگہ درست ہے, لیکن پھر انہیں یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہیے کہ وہ واقعی کسی سے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں. یہاں پہ لیکن ایک بریک, اور بریک میں واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. پی ٹی آئی کے رہنما فروخ حبیب گفتگو کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کا موضوع سخن کیا ہے. نیب کے سامنے مریم نواز جا رہی ہیں اور اس پر گورنمنٹ اپنا ورژن دے رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ کیا ورژن ہے. لیکن پہلے انہوں نے 10-10 12-12 سال ہاتھ پکے کیے. اس وقت سزا دی جب ان کے کورٹ نے کہا کہ یہ ثبوت کافی ہے, اس پہ سزا ہو سکتی ہے. ہم پہلے ڈرامہ لگا دیتے ہیں سڑکوں کے اوپر, بعد میں پتہ چلتا ہے پلے کچھ ہے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈرامہ تو نہیں لگا. پاکستان کے اندر تو جو ہے وہ ایمن فیلڈ میں حالات کے اندر تو سزا ہو چکی ہوئی ہے نا. ندیم ملک صاحب جن پیشیوں کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں, جی ہم 100 سے زائد پیشیوں کے اندر پیش ہوئے تھے, ان پیشیوں میں لے کے کیا گئے تھے؟ ان پیشیوں میں تو یہ ایک بھی اپنی معصومیت کے لیے کوئی ثبوت نہیں دے سکے تھے. سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے جمع کروایا کیا؟ قطعی خط, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ, جھوٹے ایفیڈیوٹس جمع کروائے تھے. وہ ہنڈیا بھیڑ چوراہے کے اندر پھوٹ چکی. پاکستان کے اندر بھی سزائیں ہوئی ہیں. ان سزاؤں کو انہوں نے چیلنج کیا, چیلنج کر کے اس کے بعد دوائی لینے لندن گئے ہوئے ہیں. آج عدالتیں واپس بلا رہی ہیں, وہی عدالتیں جن سے ضمانت لی وہی واپس بلا رہی ہیں. پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. الطاف حسین پارٹ 2 کا روپ دھار لیا انہوں نے بیٹھ کر. وہاں سے پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بیانات بھی بڑھا چڑھا کے جس انداز سے ہمارا دشمن ملک پیش کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. مریم کو دھمکی دی گئی. کس نے دھمکی دی؟ مجھے کیا پتا, آپ حکومت. دیکھیں آپ بتا دیں نا کس نے دھمکی دی. معاملہ یہ ہے, یہ صرف اور صرف ایک نیو سینس ویلیو کریٹ کرنے کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ مریم کا سیاست میں سوائے نواز شریف کی بیٹی ہونے کے علاوہ کنٹریبیوشن کیا ہے ندیم ملک صاحب؟ یا یہ کنٹریبیوشن ہے کوئی ان کی سٹرگل ہے, یہ کوئی جیلوں میں گئی ہیں, یا ان کی کوئی بڑی پرانی, سن لینا, کوئی بڑی پرانی ان کی کوئی سیاسی سٹرگل ہے, تحریک ہے, کوئی عوام کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہوئی ہے؟ کوئی جدوجہد نہیں کی. یہ آج سلطنت شریفیہ کی وارث بن کے سامنے آئی ہیں. اس میں بھی نون اور شین کا مسئلہ بنا ہوا ہے آپس کے اندر, وہ لڑائی جھگڑا بھی آپ کے سامنے ہے. معاملہ یہ ہے کہ احتساب کے نظام کو مضبوط کب ہونے دیا گیا اس ملک کے اندر؟ یہاں فارمولہ کیا ہے؟ یہاں فارمولہ یہ ہے, جو یہ کام کر رہے ہیں, جو اداروں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ آؤ آؤ سارے سیاست کو جوائن کرو, جس نے لوٹ مار کرنی ہے آؤ لوٹ مار کرتے ہیں. لوٹ مار کرنے کے بعد کہیں گے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے ہمارے خلاف. جب احتساب دیکھیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, مگر ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے, اور وہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مریم نواز اس وقت ایک بڑی سیاسی لیڈر ہے. ایک مقبول رہنما کے طور پر وہ پولیٹکس کر رہی ہیں. تو اس حقیقت کو نظر انداز کرنے والے میرے نزدیک تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اور جہاں تک سیاسی جدوجہد کی بات ہے تو مریم نواز سیاسی جدوجہد ہی کر رہی ہیں. جب سے نواز شریف کو حکومت نے یا حکومت سے محض ایک مفروضے کی بنیاد پر نکالا گیا تو مسلسل جدوجہد کر رہی ہے. پچھلے 3-4 سال سے اگر آپ دیکھیں تو وہ آن فیلڈ ہے, میدان میں ہے, جلسے جلوس کر رہی ہے, لانگ مارچ کر رہی ہے, اور اس طرح کے جتنے ایونٹ ہیں وہ کر رہی ہیں, اور وہ جیل میں بھی رہی ہیں. اس مختصر سفر میں مریم نواز نے اپنا ایک پولیٹیکل سٹیچر بنایا ہے, وہ حیرت انگیز ہے. تو کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ مریم نواز کی کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہے. یہ جواز جو ہے یہ بالکل بیکار سا جواز ہے کہ ان کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں, کوئی جدوجہد نہیں ہے. ریئلٹی کیا آج کی تاریخ میں اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ آج کی تاریخ یہ کہ وہ ایک پراؤڈ پلر ہیں اور وہ میدان میں کھڑی ہیں, اور یہ کہنا کہ وہ محض نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے ہیں, ایک بڑی لیڈر ہیں, تو یہ کہہ کر انہیں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ حقیقت ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, لیکن یہ کہنا جی کہ ان کا سیاست میں کوئی سٹیک نہیں, کوئی جدوجہد نہیں کی, یہ بالکل خام خیالی ہے. اب ضروری نہیں کہ بندہ کوئی 20-22 سال سڑکوں پر دھکے کھائے, کسی عامر کے ساتھ کھڑے ہو اور پھر پرائم منسٹر بننے کا چانس لے, پھر اس کو کوئی نکال دیا جائے, لائکنس ڈس لائکنس ہو جائے یا کنٹینر پہ کھڑا ہو جائے, کسی کو برا والا کہے تو ہی لیڈر بنتا ہے.
لیڈر تو لیڈر ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پر بھی لیڈر ہو سکتا ہے، اور سیاسی جدوجہد کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت سیاسی جدوجہد کی جاتی ہے. تو خان صاحب نے بھی جب ان کا ٹائم تھا تو انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹرگل کی تھی، لوگ مانتے ہیں اس کو. اس وقت مریم نواز سیاسی جدوجہد کر رہی ہیں اور وہ جیل بھی کاٹ چکی ہیں، آنے والے وقتوں میں بھی جیل جانے کے لیے تیار نظر آتی ہیں. تو میرے نزدیک یہ تھیوری درست نہیں ہے کہ ان کی کوئی سیاسی جدوجہد نہیں ہے. البتہ ایک اور بات ہے جو مانی جا سکتی ہے کہ ان کے والد کا ووٹ بینک ہے اور وہ ووٹ بینک انہیں ورثے میں مل رہا ہے، وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو یہ ان کے والد کی سیاسی سفر کی کمائی ہے اور والد کی کمائی اس پر بچوں کا حق ہوتا ہے. اب کرونا کے حوالے سے کچھ خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا اپنے ہائیسٹ پیک پہ ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 72 افراد کورونا کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں اور مزید 3270 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. اور اس وقت ملک بھر میں موجودہ جو کیسز ہیں ان کی تعداد 6,33,771 ہوگی، جبکہ 13,935 لوگ اب تک اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں. یعنی پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد آلموسٹ 14,000 کے قریب پہنچ رہی ہے. اور کرونا کی جو تیسری لہر ہے اس نے سب سے زیادہ افیکٹ کیا پنجاب کو اور اس کے بعد اسلام آباد کو. پنجاب میں جو مصدقہ مریضوں کی تعداد ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ ہے اور پنجاب میں ہی سب سے زیادہ اب تک کیجویلٹی ہو چکی ہے. 6,039 افراد اب تک پنجاب میں کرونا کے باعث جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. تو کرونا کے حوالے سے حکومت نے نئے SOPs بھی جاری کیے ہیں اور نئے پابندیاں بھی لگائی ہیں. اب بازار مارکیٹیں 8 بجے تک کھلیں گی. اس کے علاوہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ درگاہیں اور مزارات کھولنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ NCOC نے تمام ملک میں درگاہیں اور مزارات بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا، لیکن محکمہ اوقاف حکومت سندھ نے تمام مزارات کو کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سندھ میں جو ہے وہ سخی شہباز قلندر کا عرس ہے، شاید اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مزارات کھول دی جائے. اور سندھ میں ویسے بھی کرونا کا امپیکٹ کم ہے، پنجاب میں اور اسلام آباد میں اس کا زیادہ ہے. تو پنجاب میں یہ پابندی برقرار رکھی گئی. پنجاب میں مزارات، تمام جو ہے وہ درگاہیں، اس کے علاوہ سینما گھر، تھیٹر، یہ سب بند کر دیے گئے ہیں. شادی بیاہ کی جو آؤٹ ڈور سرگرمیاں وہ بین کر دی گئی ہیں. ایک اور کام کیا گیا ہے کہ پہلے 8 بجے تک ہوٹلز کو ڈائننگ کی اجازت تھی، اب 10 بجے تک کر دی گئی ہے. تو کسی جگہ ریلیکسیشن ہے لیکن بہت سی جگہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے علاوہ آفیسز کے اندر اب صرف 50% حاضری اور 50% لوگ گھر سے بیٹھ کر کام کر سکیں گے. یہ جب لاسٹ ایئر کرونا آیا تھا تو اس وقت بھی اس طرح کے قوانین جو ہے وہ لاگو کیے گئے تھے. ماسک کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ اور گرفتاری تک کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس بار جو ہے کرونا بڑا ہی تیسری لہر جو بڑی خوفناک ہے. تو آپ بھی اپنا خیال رکھیں، یہ بڑا ضروری ہے. تو آج یوم پاکستان ہے. 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کی گئی قرارداد کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، پاکستان ڈے. برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر کیا تھا. پاکستان بنانے کی قرارداد منٹو پارک لاہور میں پیش کی گئی تھی، جہاں اس وقت منار پاکستان موجود ہے. اور یہ اس دن کی یادگار ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں پاکستان کے قیام کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی تھی. تو 23 مارچ کا دن ہم پاکستان کے عوام دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہے اس دن کو مناتے ہیں اور اس دن کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ دن ہے جس دن ہم نے پاکستان کا خواب دیکھا، اس کی قرارداد پیش کی. پاکستان 14 اگست 1947 کو مارچ وجود میں آیا تھا، لیکن اس سے بہت پہلے 23 مارچ 1940 یعنی یہ سٹرگل پیریڈ ہے پیچھے 7-8 سال جس میں یہ خواب دیکھا گیا، قرارداد پیش کی گئی، اس کے بعد اس کے لیے عملی جدوجہد کی گئی. تو اس موقع پر پاکستان بھر میں بہت زیادہ اجتماعات ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں. اس سال 23 مارچ کو پریڈ بھی تھی، لیکن وہ ویدر کی وجہ سے یہ پریڈ اب 25 مارچ کو منعقد کی جائے گی. تو ملک بھر میں کرونا کی وجہ سے بہت سی تقریبات جو ہیں وہ محدود کر دی گئی ہیں، لیکن SOPs کو مد نظر رکھ کر وہ تقریبات کی ضرور جا رہی ہیں. تو 23 مارچ ایک اچھا دن ہے، مبارک دن ہے. تو اسی حوالے سے پوری قوم کو مبارک کہ یہ وہ دن تھا جس دن ہم نے یہ ہمارے لیے ایک عید کا دن ہے. پاکستان کے حوالے سے قیام پاکستان کے حوالے سے 23 مارچ اور 14 اگست 2 بڑی عیدیں منائی جاتی ہیں.
تو آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، شکرانہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس دن کو منائیں، پرچم لہرائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اور تاکہ یہ ہسٹری رہے، بچوں کو بھی یاد رہے کہ یہ وہ دن تھا جب ہم نے قیام پاکستان کے حوالے سے اکٹھے ہوئے تھے ہم، اور ہم نے ایک قرارداد پیش کی تھی۔ تو اس دن کو منائیں، یاد رکھیں، اور اس دن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی دن کے حوالے سے ہمیں وہ قربانیاں بھی یاد آتی ہیں جو پاکستان کے قیام کے لیے لوگوں نے دی۔ ایک بڑا تاریخ کا ایک بہت بڑا یہ چیپٹر ہے جس میں لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کیا، اپنے خاندان چھوڑے، گھر چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنی وہ جنم بھومی کو چھوڑا، اور ایک وطن کے لیے ایک جو پاکستان کو ایک نظریہ پاکستان کے تحت جو یہ ملک بنا ہے، جس میں یہ نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک نہیں رہ سکتے، دونوں کا شناخت الگ ہے، دونوں کا مذہب الگ ہے۔ تو پاکستان ایک الگ وجود کے طور پر جو ہے وہ آج دنیا کے اندر موجود ہے، اور اتنے یعنی اگر آپ دیکھیں 23 مارچ 1940 اور آج دیکھیں 23 مارچ 2021، تو ایک بہت وقت گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں پاکستان نے بہت دنیا کے اندر اپنا ایک مقام بنایا۔ گو وہ نہیں، ہم اس لیول پر نہیں پہنچے جس لیول پر ہمیں پہنچنا چاہیے، جس کی ہم باتیں کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست، اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ابھی ریاست کے اندر ان کا اطلاق ہونا باقی ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ تادیر رہے گا، اور جب تک پاکستان رہے گا یہ دنیا کے لیے ایک مثال اور ایک بڑا ستارہ بن کر چمکتا دمکتا رہے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔